خانے میں جو ایک چھوٹی سی تربت ہے، قید خانے میں ملتمس ہوں، دستبستہ گزارش کروں گا بزرگوار مصدق خانی صاحب سے کہ وہ بارگاہ جناب سیدہ میں ان کی پوتی جناب سکینہ سلام علیہا کا پرسہ پیش کریں برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد شکریہ ڈاکٹر ظفر۔ میں سب سے پہلے تو تمام شرکاء کی کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کے بعد ایک مطلع اور دو تین شعر پہلے ابتدا میں، اس کے بعد سلام کے بالکل تازہ سلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ ایک مطلع اور دو تین شعر ملاحظہ فرمائیے کہ جس طرح قرآن حق میں انما رکھی گئی، جس طرح قرآن حق میں انما رکھی گئی، اس طرح عباس کے دل میں وفا رکھی گئی۔ قرآن حق میں انما رکھی گئی، اس طرح عباس کے دل میں وفا رکھی گئی۔ ماتمی ہوں اس لیے میری حفاظت کے لیے، ماتمی ہوں اس لیے میری حفاظت کے لیے، میرے حصے میں دعائے فاطمہ رکھی گئی، میرے حصے میں دعائے فاطمہ رکھی گئی۔ اور ہم طبیبوں کی دواؤں پر نہیں رکھتے یقین، ہم طبیبوں کی دواؤں پر نہیں رکھتے یقین، مر کے بھی زیر کفن خاک شفا رکھی گئی۔ ہم طبیبوں کی دواؤں پر نہیں رکھتے یقین، مر کے بھی زیر کفن خاک شفا رکھی گئی۔ کیا کہنے، اور روز اول سے ہے واضح حق و باطل کی تمیز، روز اول سے ہے واضح حق و باطل کی تمیز، روز اول سے بنائے کربلا رکھی گئی، کربلا رکھی گئی۔ جس طرح قرآن حق میں انما رکھی گئی، اس طرح عباس کے دل میں وفا رکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سلام کے چند اشعار ہے، یہ بالکل تازہ سلام ہے، بالکل آج ہی مکمل ہوا ہے یہ۔ ایک بار سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہیں کیسے چاند گرفتار قید خانے میں، ہیں کیسے چاند گرفتار قید خانے میں، اندھیرے بھی ہے ضیاء بار قید خانے میں، کیسے چاند گرفتار قید خانے میں، اندھیرے بھی ہے ضیاء بار قید خانے میں، وہ جس سے عصمت و تطہیر، وہ جس سے عصمت و تطہیر میں ہے رنگ بہار، جس سے عصمت و تطہیر میں ہے رنگ بہار، وہ فاطمہ کا ہے گلزار قید خانے میں، وہ فاطمہ کا ہے گلزار قید خانے میں۔ اور ہزار کرب و مصیبت میں ہوں یہ لوگ مگر، ہزار کرب و مصیبت میں ہوں یہ لوگ مگر، یزیدیت سے ہے انکار قید خانے میں، مصیبت میں ہوں یہ لوگ مگر، یزیدیت سے ہے انکار قید خانے میں۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے،
یہ شعر سنیے کہ وہ جو جہاد تھا کرب و بلا کے صحرا میں، وہ جو جہاد تھا کرب و بلا کے صحرا میں، وہی جہاد ہے اس بار قید خانے میں۔ وہ جو جہاد تھا کرب و بلا کے صحرا میں، وہی جہاد ہے اس بار قید خانے میں۔ اور یتیم بچی کے نالوں کو چین مل جائے، واہ سبحان یتیم اللہ، بچی کے نالوں کو چین مل جائے، چلا جو آئے علمدار قید خانے میں، چلا جو آئے علمدار قید خانے میں۔ وہ چند سہمی ہوئی بیبیوں کی آہ بکا، ہائے ہائے، وہ چند سہمی ہوئی بیبیوں کی آہ بکا، وہ ایک نحیف سا بیمار قید خانے میں، ہائے وہ ایک نحیف سا بیمار قید خانے میں۔ اور مسافروں کی میں کیسے کروں عزاداری، ہائے، مسافروں کی میں کیسے کروں عزاداری، آزاد تو خود ہے عزادار قید خانے میں، آزاد تو خود ہے عزادار قید خانے میں۔ اور یہ جو ہمارے ملک کے حالات آج کل ہے اس میں ایک شعر ہو گیا ہے کہ آزاد تو خود ہے عزادار قید خانے میں، اور زمانے سن نہ رکے گا یہ سیل اشک عزا، واہ زمانے سن نہ رکے گا یہ سیل اشک عزا، تو چاہے ڈال دے 100 بار قید خانے میں، واہ، تو چاہے ڈال دے 100 بار قید خانے میں۔ اور یزیدیت سے کہو ہے ہمارا صبر ابھی، واہ، یزیدیت سے کہو ہے ہمارا صبر ابھی، مثال حضرت مختار قید خانے میں، سبحان اللہ، یزیدیت سے کہو ہے ہمارا صبر ابھی، مثال حضرت مختار قید خانے میں۔ اور سنو بغور مصدق وہ ننی ننی صدا، سنو بغور مصدق وہ ننی ننی صدا، ہے کوئی اب بھی گرفتار قید خانے میں، ہے اب بھی کوئی گرفتار قید خانے میں۔ قید خانے میں، ہزار کرب و مصیبت میں ہوں یہ لوگ مگر، یزیدیت سے ہے انکار قید خانے قید میں۔ خانے میں۔ جزاک محمد اللہ، آل جزاک محمد صلوات۔ اللہم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ۔ وہ جو جہاد تھا کرب و بلا کے صحرا میں، وہی جہاد ہے اس بار قید خانے میں۔ یتیم بچی کے نالوں کو چین مل جائے، چلا جو آئے علمدار قید خانے میں۔ آپ مصدق لاکھانی صاحب آپ سماعت فرما رہے تھے سلام۔ اب میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ کمیل میتوی صاحب سے، لیکن ان سے پہلے چار پسرے پھر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ تڑپ کے بولے یہ عابد بہن خدا حافظ، ملیں گے حشر میں اے خستہ تن خدا حافظ، میری غریب میری کم سخن خدا حافظ، علم رسیدہ غریب الوطن خدا حافظ، بہن کو غسل و کفن تک نہ دے سکا بھائی، بہن کو غسل و کفن تک نہ دے سکا بھائی، تجھے تو علم ہے مجبور تھا تیرا بھائی، تجھے تو علم ہے مجبور تھا تیرا بھائی۔ ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ کمیل میتوی صاحب سے کہ وہ مجلس سے خطاب فرمائیں برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللہ صلی علی محمد بانیان مجلس جناب رانا عنایت علی، جناب رانا منصور علی اور جناب ڈاکٹر حسنین رانا کی جانب سے آپ سے درخواست ہے کہ
ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیجیے گا برائے مرحومہ شہناز رانا اور جملہ ارواح مومنین مومنات کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دعائے صحت کی بھی گزارش ہے جناب رانا عنایت علی کے لیے کہ جن کی ہارٹ سرجری ہوئی ہے، اللہ عز و جل انہیں اور تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرمائے۔ آمین۔ شفا یابی اور صحت یابی کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب کا ورد فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد محمد وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمدک اللہم یا من نور قلوبنا بانوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمته علینا بالہدایت الحیدریہ ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ صلی اللہ علیہ وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد الآبدين ودهر الداهرين۔ آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں، ان کی دختر کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا ہے بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا، مولا کی خدمت میں توسل پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيه عند الله اشفع لنا عند الله۔
नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल्हु तआला अम्मा बाद फरजहु फ़क़द शरीफ। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल्हु तआला फरजहु शरीफ। सूरह हज की आयत नंबर 50 की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया। इरशाद अक़दस इलाही है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, यकीनन वो कि जो साहिबान ईमान हैं और उनके अमाल भी नेक हैं, लहुम मग़फ़िरा, उन्हीं के लिए मग़फ़िरत है, व रिज़्क़ुन करीम, और हम जो उन्हें रिज़्क़ देते हैं वो रिज़्क़ करीम होता है। रिज़्क़ करीम हर वो रिज़्क़ है कि जो हम और आपको अल्लाह से करीब कर दे। हर वो रिज़्क़ कि जो हमें अल्लाह से करीब कर दे वो रिज़्क़ करीम है। क्या कहने, वाह। इस खातिर है कि ज़िक्र हैदर करार सबसे बड़ा रिज़्क़ है। अरे सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। हुब्ब हैदर करार सबसे बड़ा रिज़्क़ है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए कि ये वो रिज़्क़ मानवी है कि जो हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में सबसे ज्यादा करीब कर देता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या कहने। और अबू अलक़मा से एक रिवायत है, मनाक़िब ख़ारज़मी में सफ़ा नंबर 73 पर, और बिहार अनवार में भी है जिल्द नंबर 39 सफ़ा नंबर 274 पर, कि जिसमें अबू अलक़मा ये बयान करते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज फ़जर अदा की। सरकार के नाम पर एक मिल के सलवात भेजिएगा मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल्हु फरजहु शरीफ। सुम्मल तफ़त इलैना, उसके बाद हुजूर हमारी तरफ मुल्तफ़ित हुए, यानी हमने नमाज अदा की हुजूर के इक़्तिदा में, उसके बाद हुजूर ने हमारी जानिब देखा। फ़क़ाल, और हमसे ये कहा कि माशर अस्हाबी, ए मेरे अस्हाब के गिरोह, रअयतुल बारिहा अम्मी, मैंने कल ख्वाब में देखा है अपने चचा हमजा को, हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, अखी जाफ़र इब्न अबी तालिब, और जाफ़र इब्न अबी तालिब को मैंने अपने ख्वाब में देखा है। और चूंकि ज़ाहिर दोनों की शहादत हो चुकी थी, हज़रत हमजा सैयदुल शुहदा और हज़रत जाफ़र तैयार जन्नत में परवास करते हैं, तो मैंने दोनों को ख्वाब में देखा और उनसे मैंने सवाल किया कि आपने कौन सा अमल सबसे अफजल पाया खुदा के पास पहुंचने के बाद। हज़रत जाफ़र तैयार ये दो अजीम शान शोहदा हैं कि जिन पर बकिया शोहदा रश करते हैं। फदनऊ तो मिनहुमा, एक बात ये भी हुजूर ने फरमाई कि मैं उनसे करीब हुआ, तो फ़कुल तो, और मैंने उनसे कहा भी अभी अंतुमा, कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाएं, यानी रसूल अल्लाह कह रहे हैं उनसे। इसका मतलब हज़रत जाफ़र तैयार का कि हुजूर ये कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो जाएं। और फिर हुजूर ने सवाल किया अय्युल आमाल वजदतुमा अफजल, ये बतलाइए आप दोनों कि आपने कौन से आमाल सबसे अफजल पाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह। तो काला, दोनों ने जवाब दिया फदैना कबिल आबाए वल उम्महात, या रसूल अल्लाह, बल्कि हम आप पर और हमारे माँ बाप आप पर फिदा और कुर्बान हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये आप एहतमाम देख रहे हैं खानदान बनी हाशिम। एक मिलके सलवात और भेदे मोहम्मद और आले मोहम्मद। तो उस वक्त हजरत हमजा सैयद शुहदा और हजरत जाफर तैयार, उन्होंने ये कहा कि फदैना कबिल आबाए वल उम्महात, या रसूल अल्लाह, हम दोनों फिदा हो जाएं आप पर और हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान और फिदा हो जाएं। वजदना अफजल अल आमाल, हमने 3 अमाल सबसे अफजल पाए। अच्छा, हमने जो 2 दिए उनमें से एक अहले सुन्नत मनाबे से है और एक अहले तशरीह मंबा से है, तो इसलिए ये सुन्नी मुत्तफक अलैह हदीस है, ये कि मनाबे रज़मी से भी है और बिहार अनवार अल्लामा मजलिसी। तो कहते हैं कि हमने 3 अमाल सबसे ज्यादा अफजल पाए अल्लाह के नजदीक। अस्सलातु अलैक, सबसे पहले तो आप पर दुरूद भेजना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद बुलंद सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली सबसे पहला अमल जो हमने सबसे अफजल पाया वो आप पर दुरूद भेजना है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दूसरा अमल जो सबसे अफजल पाया वो प्यासों को पानी पिलाना। सुभान अल्लाह, क्या कहने, उफ,
کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے بھی زیادہ افضل قرار دیے گا کہ اگر کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلایا جائے، اللہ سبحان اللہ، کیا بے بات شک۔ پانی کا اہتمام کیا جائے۔ بلکہ حدیث کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جہاں پانی میسر ہو وہاں پیاسے کو پانی پلانا وہ غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور جہاں پانی میسر نہ ہو وہاں پیاسے کو پانی پلانا مردے کو زندہ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ یا حسین فرمایا کہ ہم نے 3 اعمال سب سے افضل پایا، الصلاۃ علیک وسقی الماء، ہم نے پانی پلانا، دوسرا یہ کہ سب سے پہلے آپ پر درود، پھر دوسرا پانی پلانا، اور تیسرا عمل جو ہم نے سب سے زیادہ افضل پایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت حمزہ جیسے سید الشہداء بیان کر رہے ہیں اور حضرت جعفر طیار جیسے شہید بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر درود بھیجنا اور پیاسے کو پانی پلانے کے ساتھ جو سب سے افضل عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں پایا ہے وہ ہے حب علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ، امیر علی علیہ السلام صلوات اللہم صل علی وہ حضرت حمزہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری شہادت اس وقت تک قبول نہیں جب تک کہ محبت علی ابن ابی طالب نہ ہو دل میں۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت بھی اس وقت قبول ہے کہ جب حب علی ابن ابی طالب ہے۔ ہمارا آپ تو کسی قطار و شمار میں نہیں آتے، یعنی جب حضرت حمزہ سید الشہداء کہیں کہ ہمارے اعمال قبول اس خاطر ہیں کہ حب علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، مولا کائنات کی محبت پہ بے شمار احادیث ہیں، ہم نے اس حدیث کا انتخاب جانتے ہیں کیوں کیا؟ اس کی خاص وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ ہم نے 3 اعمال سب سے افضل پائے، آپ پر درود بھیجنا اے سرکار ختمی مرتبت، پیاسوں کو پانی پلانا، اور محبت علی ابن ابی طالب۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، حسین کی عزاداری وہ عبادت ہے کہ جس میں یہ تینوں اعمال ایک ساتھ انجام پا جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، عظمت سبحان اللہ۔ حسین علیہ السلام صلوات اللہم صلی کیا کہنے، کیا کہنے، قبلہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں جب سے مجلس کا آغاز ہوا ہے حدیث کے ساتھ سے، اور پھر سوز سلام مرثیہ خوانی اور اب تک کی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، کتنی مرتبہ آپ نے درود کی عبادت کو انجام دیا ہے خود بخود؟ سبحان جی اللہ، جی، برکات۔ واہ، یہ اگر امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ 3 وہ افضل ترین اعمال جو حضرت حمزہ حضرت جعفر طیار نے پائے تھے، آپ عزائے حسین کی برکت سے بار بار اسے انجام دیتے رہتے ہیں۔ بے شک، بے شک، سبحان بے اللہ۔ شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ۔ ایک تو یہ کہ خانواد اہل بیت پہ درود بھیجتے ہیں، دوسرا یہ کہ پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، سبیلوں کو لگا کر پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے، یہ افضل ترین اعمال میں سے۔ حتیٰ یہ کہ ان پینڈیمک کے حالات میں کہ جب مومنین نے نیاز گھروں تک پہنچائی دوسرے مومنین تک، تو اگرچہ کہ مثلا پانی کا بہرحال اہتمام الحمدللہ ہر مومن کے گھر میں، لیکن اکثر مومنین نے ساتھ میں پانی کی ایک بوتل بھی رکھی تھی نیاز میں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، مکمل اس وقت ہوتی ہے جب تک اس کے ساتھ پانی ہو، یعنی اس کو پانی پلائے۔ بے شک، بے شک۔ تو پیاسے کو پانی پلانا یہ عزائے حسین کا ایک لازمی جز ہے، اور حب علی ابن ابی طالب تو ایسا لازمی جز ہے کہ کوئی مجلس ہماری نعرہ حیدری اور یا علی کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ علی علیہ السلام صلوات کیا کہنے، یہ سب عزائے امام حسین علیہ السلام کا صدقہ، یقین فرمائیے گا۔ لہذا جس شخص کے پاس علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے، اس سے تو آگے کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا کسی اور عمل کے بارے میں۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ آگے عمل کا پوچھا ہی اس سے جائے گا کہ جو علی کی ولایت کو لے کر آئے۔ یہ بھی امالی شیخ طوسی میں موجود ہے، صفحہ نمبر 104 پر حدیث موجود ہے کہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ اب ابن عباس جیسے عظیم شان صحابی وہ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں، اور حبر الامہ انہیں کہا جاتا ہے۔ حبر الامہ یعنی امت کی سیاہی، یعنی اتنی انہوں نے احادیث بیان کی اور اتنی باعلم شخصیت ہیں کہ حبر الامہ،
سبحان King of the nation انہیں کہا جاتا ہے. تو ابن عباس سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اوصنی، مجھے آپ وصیت فرمائیے کوئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بمودۃ علی ابن ابی طالب. سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ یہ یاد رکھو کہ تم پر علی ابن ابی طالب کی مودت فرض ہے. علیک بمودۃ علی. کیا کہنے سبحان اللہ باقی تمام نصیحت بعد میں سب سے پہلے تو یہ کہ علیک بمودۃ علی ابن ابی طالب. خاطر ہے کہ ذکر عبادہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خود ذکر محض ذکر بندگی پروردگار ہے. علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر بندگی پروردگار ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کے فضائل کے بعد اس کا اثر کیا ہوا، آپ نے حاصل کیا کیا؟ ارے جناب بندگی پروردگار ہو گئی، اس کے بعد آپ کو اور کیا حاصل کرنا باقی رہ جاتا ہے؟ سبحان اللہ. کیا بھائی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو گئی، اس کے بعد یہ سوال کہاں باقی رہ جاتا ہے کہ آپ نے حاصل کیا کیا؟ علیک بمودۃ علی ابن ابی طالب، تم پر فرض ہے علی ابن ابی طالب کی مودت. اور پھر فرمایا والذی بعثنی بالحق نبیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے. یہ اسی وصیت میں کہہ رہے ہیں حضور کہ لا يقبل اللہ من عبد حسنۃ حتی یسألہ عن حب علی ابن ابی طالب، کہ اللہ کسی اپنے عبد سے کسی نیکی کو قبول ہی نہیں کرے گا. لا يقبل اللہ من عبد حسنۃ، اللہ کسی عبد سے کسی نیکی کو قبول ہی نہیں کرے گا حتی یسألہ عن حب علی ابن ابی طالب، مگر ایک اس سے پہلے سوال کر لے گا کہ تم علی سے محبت بھی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام بلند ترین صلوات. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ وہی حسنہ ہے، دیکھیں جو لفظ حسنہ ہے نا، لا يقبل اللہ من عبد حسنۃ، یہ وہی حسنہ ہے کہ جو آپ مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا جو ترجمہ معمولاً کیا جاتا ہے، خطیب خطابت میں ترجمہ کر دیتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں دنیا کے بھی حسنات عطا فرما، آخرت کے بھی حسنات عطا فرما. ٹھیک ہے، دنیا کی بھی نیکی عطا فرما، آخرت کی بھی نیکی عطا فرما. حسنات کا تو لفظ ہی نہیں ہے، حسنہ ایک نیکی کا لفظ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنات ہے یا حسنہ ہے؟ ایک نیکی. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار تو عطا کر دنیا میں ایک حسنہ اور آخرت میں ایک حسنہ. ایک خاص نیکی کا ذکر ہے، وہ خاص نیکی کون سی ہے؟ یہاں پر حضور نے وہی لفظ حسنہ استعمال کر لیا. لا يقبل اللہ من عبد، اللہ کسی عبد سے قبول نہیں کرے گا حسنۃً، ایک کوئی ایک نیکی، حتی یسألہ عن حب علی ابن ابی طالب، جب تک کہ اسے محبت علی ابن ابی طالب کا سوال نہیں کرتے. کیا کہنے کیا کہنے. اپنے عبد سے سوال کرے گا تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ خدا جانتا نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ یہ بندہ علی کی محبت لے کر آیا نہیں لے کر. اس لیے حضور نے فوراً آگے کہا وَهُوَ تعالی عالم، وہ اللہ عز و جل عالم ہے اس بات سے کہ کس کے دل میں علی کی محبت ہے اور کس کے دل میں نہیں ہے. لیکن اسے پوچھے گا اس پر حجت تمام کرنے کے لیے. اور پھر حضور نے آگے پر فرمایا فَإِن جَاءَهُ بِوِلَایَتِهِ، دیکھیں محبت علی بھی فقط کافی نہیں ہے، ولایت علی ہونی چاہیے. یہ بات علی مولا علی مولا علی مولا. محبت علی تو کے دل میں آ جائے، ہو سکتا ہے کسی غیر مسلم کے دل میں بھی محبت علی آ جائے، اس لیے کہ علی اس کمال کا نام ہے، علی اس فضیلت کے سمندر کا نام ہے کہ جہاں فضیلتوں کے اور دریا آ کے مل رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا کہنے. تو فَإِن جَاءَهُ بِوِلَایَتِهِ، محبت کسی کے دل میں بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ ہر انسان کمال سے محبت کرتا ہے. آپ کسی کمال کو دیکھتے ہیں، آپ کے دل میں خود اس کے لیے ایک احساس محبت پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ کہ فقط محبت کافی نہیں، ولایت ضروری ہے. فَإِن جَاءَهُ بِوِلَایَتِهِ، اس لیے حضور نے آگے فرمایا کہ اگر وہ ولایت کے ساتھ آئے گا اللہ کے پاس، قَبِلَ عَمَلَهُ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ، اس کا عمل قبول کر لیا جائے گا، وہ جیسا بھی عمل تھا اس کا. لیکن اگر علی کی ولایت کے ساتھ تھا تو قبول کر لیا جائے گا. وَإِن لَمْ يَأْتِ بِوِلَایَتِهِ، اور اگر علی کی ولایت کے ساتھ نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لَمْ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ، اس سے اور آگے کوئی سوال ہی نہیں ہونے والا.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، اشارے کے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. کیا کہنے، اظہار کیا کہنے. ولایت امیر علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا مزاج ہے مجلس کا یار. سبحان اللہ. لم یسألہ عن شیء، اور بے شک، اور یہ جو بانیان مجلس ہوتے ہیں ان کے خلوص کا اثر ہوتا ہے کہ جو مجلس میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، آپ سامعین کا، بانیان کا، کہ لم یسألہ عن شیء، سوال ہی آگے نہیں کیا جائے گا کسی اور شے کا کہ نماز کتنی پڑھی تھی، روزے کتنے رکھے تھے، حج کیا تھا نہیں کیا تھا، خیر سے کتنے عمرے کیے تھے، خیر سے کتنی زکوٰۃ دی تھی، اور نہیں، آگے سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ علی کی ولایت نہیں لے کر آئے تو سوال ہی نہیں ہے آگے. اچھا، سوال نہیں کیا جائے گا تو کیا کیا جائے گا؟ اس سے کہا جائے گا جناب ایک اطراف میں سائڈ پہ کھڑے ہو جائیے، نہ نہ نہ، ثم امر بہ الی النار، اس سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تو کوئی تکلف نہیں کر سکتا نا اس میں. بے شک. واہ 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 واہ. صفحہ نمبر 104 پر میں نے آپ سے کہا تھا، اور بحال الانوار اور کتابوں میں بہت ساری، میں تو ایک فقط اس لیے حوالہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ اور یقین محکم ہو جائے. ثم امر بہ الی النار، سے کہا جائے گا، حکم دیا جائے گا جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، اس لیے کہ علی کی ولایت نہیں لے کر آگے کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے آگے. یعنی توحید کا معاملہ بھی پھر صفر، نبوت بھی صفر اگر ولایت نہیں لے کر آئے. ہم اور آپ کیا ملائکہ کو اللہ قبول نہیں کرتا، ملائکہ بھی علی بن ابی طالب کے مأموم ہے اور علی ان کے امام ہے. بے شک. سبحان اللہ، کیا کہنے. ہمارے حدیث معراج میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لما رجعت، جب میں پلٹا، جب آسمانوں سے واپس پلٹ رہا تھا میں، اور نظرت الی السماء، اور پھر میں نے دیکھا آسمانوں کی طرف، ورأیت فی الصعود، اور پھر میں نے جب آسمانوں پر اور نگاہوں کو بلند کیا تو کل سماء، میں نے ہر آسمان پر کسے دیکھا؟ علی ابن ابی طالب. میں نے ہر بلندی پر، اس کا ترجمہ یہ کہ میں نے ہر بلندی پر علی ابن ابی طالب کو دیکھا، اور علی ابن ابی طالب کو جب دیکھا تو یصلی، وہ نماز پڑھا رہے تھے، والملائکہ خلفہ، اور ملائکہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ علی علیہ السلام صلوات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے ہر بلندی پر دیکھا علی ابن ابی طالب کو. یعنی کہنا چاہ رہا ہوں کہ فقط علی فقط زمین پر 40 جگہ نہیں ہوتے ہیں، علی آسمانوں پر بھی 40 جگہ ہوتے ہیں. کائنات بلند ترین صلوات. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں، کون رسول جو اتنے پابند ہیں مشیت پروردگار کے کہ وہ رسول اپنی مرضی سے دعا بھی نہیں مانگتے. جی، دعا بھی مانگتے کہ جو اللہ کہتا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیے تو وہ دعا مانگتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آسمان کی بلندیوں پر دیکھا کہ وہ نماز پڑھا رہے تھے اور ملائکہ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. یعنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر معاملہ کسی بھی قسم کی رشتہ داری کا نہیں، یہاں حکم پروردگار کا معاملہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے ہیں، وہ تو دعا اپنی مرضی سے سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا آپ دیکھیے، قل اللہ، قل اے رسول آپ کہہ دیجئے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. کیا بات ہے. تو تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے. یہ حضور خود سے نہیں کہہ رہے، حضور کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کہیے. سبحان اللہ. بے شک. قل، آپ کہیے. سورہ طٰہٰ
वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा हुजूर की जो दुआ है, अल्लाह ने कहा है कि आप कहिए, कुल, आप कहिए, सही। कुल वकुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, क्या वाह वाह कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। सूरह इस्रा आयत नंबर 114। आप हुजूर की कोई दुआ कुरान में उठा के देख लीजिए उससे पहले कुल है। आप कहिए ये बेशक बेशक कि ए परवरदिगार, तू मुझे सच्चाई के साथ दाखिल फरमा दे और सच्चाई के साथ खारिज फरमा दे, और मेरे लिए अपनी जानिब से एक सुल्तान और नसीर, मददगार अता फरमा दे। हुजूर ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, हुजूर ने अल्लाह ही के हुक्म से अल्लाह से मददगार मांगा है। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। मजहर अल्लाह जाइब अली अलैहिस्सलाम सलावत। भाई क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। आगाज में कुल है, सूरह मोमिनून। अब इसमें से एक एक आयत वो है कि आप जानते हैं कि वो जैसा फकीर भी कम से कम एक दो मजलिस से हर आयत पे पढ़ सकता है, लेकिन चूंकि मौजू का एक तसलसल है, चाहता हूं कि एक हद तक बात पहुंच जाए। सूरह मोमिनून में भी कुल रब्बिग़फिर वरहम वअंत खैरुर राहिमीन, ऐ परवरदिगार, यानी अल्लाह कह रहा है कि आप कहिए कि रब्बिग़फिर, के परवरदिगार तो मग़फ़िरत अता फरमा, वरहम और रहम फरमा, वअंत खैरुर राहिमीन। कहने का मकसद क्या हुआ? कितने पाबंद है रसूल कि दुआ भी अपनी मर्जी से नहीं मांगते, जो अल्लाह कहता है वही मांगते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो दुआ भी अपनी मर्जी से ना मांगे, वो रसूल कह रहा है कि ऐ अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ए अली, ईमान आपके गोश्त और खून में ऐसे मखलूत और मिक्स हो चुका है जैसे मेरे गोश्त और खून में मखलूत हो चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल के हुक्म से अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान था। इन्नी तारिकुन का है, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ। रसूल अल्लाह ने ये नहीं कहा इन्नी जाइलुन, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें बना कर जा रहा हूँ। जाइल तो अल्लाह ने किया, बनाया तो अल्लाह ने कहा, बनाने वाला अल्लाह है, छोड़ने वाले रसूल अल्लाह। सुभान वाह अल्लाह, वाह, क्या कहने। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, अल्लाह कहता है इन्नी जाइलुन, मैं बनाऊंगा जमीन में खलीफा। रसूल अल्लाह जाइलुन नहीं कहते, रसूल अल्लाह कहते हैं इन्नी तारिकुन, मैं छोड़ कर जा रहा हूँ। बात हो रही है? वाह 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 वाह, क्या कहने। ये दो अल्फाज का फर्क समझ में आ गया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या अब कहने। एक विलाई जुमले पर आपकी अब तवज्जो चाहता हूं कि अब जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा के हुक्म से अली इब्न अबी तालिब की विलायत का ऐलान किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि गदीर स्क्वायर जो था ना, उस पर मंजर बड़ा अजीब था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। गदीर स्क्वायर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गदीर स्क्वायर पर ऐसा अजीब मंजर था कि बानी महफिल था ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या कहने, क्या कहने। बेशक। अल्लाह के हुक्म से महफिल हो रही थी ना, अल्लाह के हुक्म से महफिल हो रही थी ना, तो बानी महफिल है खुदाए मुताल, खतीब महफिल है मोहम्मद मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौजू महफिल है अली वलीउल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। यानी बानी महफिल था ला इलाहा इल्लल्लाह, खतीब महफिल थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, मौजू था अली वलीउल्लाह। अच्छा, मौला अली की विलादत का भी यही मंजर था। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मौला अली की, भाई आप तो जुमलों को महसूस करने वाले हैं। मौला अली की विलादत का भी यही मंजर था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह की आगोश में अली वलीउल्लाह मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली, मदद है। आयतुल्लाहिल उज़्मा जनाबे अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सॉरी जासिम भाई, मोहम्मद वअजिल फराजहु, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहिए। क्या कहने। तो जो काबे में मंजर था वही गदीर में मंजर था। काबा है आगाज अली,
غدیر ہے معراج، سبحان اللہ غدیر ہے معراج علی، سجدہ ہے اللہ۔ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، کیا سمیٹا ہے بھائی، اللہ اکبر، سبحان ہائے اللہ، ہائے 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 ہائے، قبلہ میں سلامت اس سے رہیے، کر نہیں سکتا تھا، ہے نا؟ کیا کہنے، جس کا آغاز و وسط و انجام خدا ہی خدا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ واہ واہ واہ، اللہ اکبر، جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا آغاز و وسط و انجام خدا ہی خدا ہو، کسی خاندانی بت پرست کی حیثیت کیا تھی کہ وہ علی کے برابر آ سکے؟ بے شک بے شک بے شک بے شک، کیا ہائے کہنے ہائے بھائی، واہ 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 واہ، چھوٹے لوگ، سبحان اللہ، ہائے ہائے سبحان ہائے، اللہ واہ واہ واہ، پورا ہوا خدا کا ارادہ غدیر میں، بے شک ہائے ہائے ہائے، مولائیوں کو مل گیا مولا غدیر میں، بے شک، سبحان اللہ، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں۔ ہائے ہائے، ہائے ہائے ہائے، وہ بت پرست والی جو میں بات کر رہا تھا نا، اترا ہوا ہے شیخ کا چہرہ غدیر میں، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بازوئے پرزور حیدری صلوات، اللہم صلی علی محمد بھائی کیا کہنے، قبلہ سبحان اللہ سلامت سبحان رہیے، مولا اللہ، سلامت رکھے آپ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، نقلی نے دیکھا اصلی خلیفہ غدیر میں، اور کس کس کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے؟ ہائے ہائے ہائے، اچھا یہ تو بحر میں ہے، میں تھوڑا سا اجازت چاہتے ہوئے ایک اور طرف اشارہ کرتے ہوئے، کس 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 کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ، ایسا ہی ہے، کیا کہنے، کمپلیٹ اب ہوا ہے، صحیح ہے، کیا کہنے کس جی، کے خواب تھے کہ جو مٹی میں مل گئے؟ میں نکلا ہے حسرتوں کا جنازہ غدیر میں۔ اور اب میں بتلا دوں کہ وہ کون سے کس کے خواب تھے۔ کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے۔ سبحان اللہ میں تو اشارہ ہی کر سکتا ہوں، آپ نے سمجھنا ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، کفر و نفاق و شرک پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں۔ نعرہ حیدری، لنگر زمین و آسمان، علی علیہ السلام صلوات، اللہم صلی صلی علی محمد وآل محمد، قبلہ سلامت رہیے، کیا کہنے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ کیا واہ کہنے، واہ، واہ واہ، سبحان اللہ، پریشان ہو گئے، تینوں کا ہو رہا ہے صفایا غدیر میں۔ وہاں جب تین تبرہ میں ہیں تو تین تولا میں بھی ہیں، اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی۔ سبحان اللہ، اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی، کلمہ ہمارا ہو گیا پورا غدیر میں۔ کیا مکمل ہے بھائی، بس کر دیتا ہوں، کلمہ ہمارا ہو گیا پورا غدیر میں، ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخن لکا مگر، ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخن لکا مگر، سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں، سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، بہت غور کی، کیا مصرع ہے، کیا مصرع ہے، اور اس سے جو اگلا مصرع ہے وہ اور زیادہ لطیف ہے۔ زہیر بھائی اور تمام ہمارے سامعین، مدثر بھائی ہو گئے، جناب جازر بھائی ہوگا، آپ محسوس کیجئے گا، آپ سننے والے اچھے سننے والے سامعین میں سے ہیں کہ خدا نے مصطفیٰ ظاہر میں کہہ رہا تھا وہ بخن لکا مگر، سینے پہ سانپ لوٹ رہا تھا غدیر میں، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ، حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر سبحان اللہ، علی علیہ السلام صلوات، جی میں عطا کرتا ہوں کہ عرض کرتا ہوں میں کہ حیدر کو مصطفیٰ نے بڑی چاہتوں کے ساتھ
ہائے ہائے حیدر ہائے نے بڑی چاہتوں کے ساتھ ہجرت کی شب سلایا، اٹھایا غدیر۔ بھائی کیا کہنے کیا کہنے، کیا واہ کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اچھا یہ بات ہی جا رہا ہے کہ موضوع کوئی اور غدیری اور ولائی بن گیا، اس طرح سے میں سوچ کے کچھ اور آیا تھا، بات واقعی کچھ اور ہی شروع ہو گئی اور مولا نے یہ جاری کروا دیا یہاں پر۔ تو بہرحال میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اسی تسلسل میں چلیں کہتا جاتا ہوں کہ وہاں جب اللہ کے حکم سے رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان فرمایا، اور جو میں عرض کر چکا ہوں کہ بانی محفل ہے خدا، خطیب محفل ہے مصطفیٰ، اور موضوع محفل ہے مرتضیٰ۔ تو کڑی دھوپ میں خطبہ ارشاد فرمایا وہاں پر، اس کے باوجود دھوپ کم تھی، فضائل علی زیادہ تھے۔ بے شک ہائے 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 ہائے، کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ دھوپ کم تھی، فضائل علی زیادہ تھے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب جو ہے وہ زمان و مکان سے ماورا شخصیت ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، واہ 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 واہ، دھوپ ایک وقت کی طرف اشارہ ہے، صحیح، دھوپ ایک زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ علی ابن ابی طالب جو ہے وہ زمان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس سے بالا تر علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے، کیونکہ ٹائم اینڈ اسپیس بھی جو ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ ٹائم اینڈ اسپیس اللہ کی مخلوق ہے نا، تو علی مخلوق کے اول ہے، سرکار ختمی مرتبت کے ساتھ ساتھ علی نور اول ہے، عقل اول ہے۔ اور اس کے بعد پھر خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے خدائی صفات پر 110 جملے ارشاد فرمائے حضور نے، 110 کا عدد جملے بھی 110، خدائی صفات پر 110 جملے۔ یہ پورے اگر خطبہ غدیر کو آپ دیکھیے تو خدائی صفات پر 110 جملے تھے، مولا علی کی ولایت پر 50 جملے تھے، ولایت ائمہ پر، مولا علی کے بعد کے ائمہ کی ولایت پر 10 جملے تھے، امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت سے متعلق 20 جملے ہیں اس میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ کبھی اس پر موضوع بنا کر کوئی 5 یا 10 مجالس پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں خطبہ غدیر پر۔ تو امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے متعلق 20 جملے تھے۔ مہدی جو مولا عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا لقب ہے، اللہم صلی علی، تو مہدی کے لفظ کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام 4 جملے الگ سے استعمال فرمائے حضور نے۔ خود ایک الگ موضوع ہے کہ خطبہ غدیر میں حضرت حجت کا ذکر، وہ ایک الگ باقاعدہ موضوع پر میں کچھ تقاریر بھی کر چکا ہوں کچھ اور پلیٹ فارمز پر، اسے یہاں نہیں دہراؤں گا۔ تو بہرحال مہدی کے لفظ کے ساتھ جو مولا کا لقب ہے 4 الگ سے جملے ارشاد فرمائے، حلال و حرام کے بارے میں 20 جملے ارشاد فرمائے، اللہ اکبر، فضائل علی علیہ السلام پر پھر الگ سے 20 جملے مزید ارشاد فرمائے، اور 50 سے زیادہ آیات قرآنی کو بیان فرمایا اس ایک خطبہ غدیر میں۔ بسم اللہ بسم اللہ، ارے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے، کیا 50 سے زیادہ خدائی صفات پر 110 جملے، ولایت علی پر 50 جملے، ولایت ائمہ پر 10 جملے، امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت پر 20 جملے، مولا مہدی علیہ السلام کے لقب کے ساتھ 4 جملے، حلال و حرام پر 20 جملے، فضائل علی پر الگ سے پھر 20 جملے، 50 سے زیادہ آیات قرآنی، اور واقع غدیر کے پس منظر میں 10 سے زیادہ آیات نازل ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ العابدین، امیر کائنات، بلند ترین صلوات، اللہم صلی محمد مولا محمد، سبحان اللہ۔ مجھے تاریخ اسلام میں کوئی ایک عمل تو ایسا بتلائیے کہ جو رسول اللہ نے مجمع جمع کر کے پہنچایا ہو۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا اہتمام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو مجمع جمع کیا ہو اس کے بعد نماز پہنچائی ہو، مجمع جمع کیا ہو پھر روزہ پہنچایا ہو، ایسا اہتمام جو حکم آتا گیا تو حضور پہنچاتے گئے، جو صحابہ کرام ملتے گئے ان کو حکم پہنچاتے گئے۔ مجمع جمع کیا ہے فقط علی ابن ابی طالب کے لیے اور کسی کے لیے۔ سبحان اللہ، بے شک، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مجمع جمع کر کے
علی نے بھی طالب الاسلام کی ولایت کو پہنچایا تو حضور نے فضائل علی پڑھے. ابھی میں نے عرض کیا اتنے جملے مولا کائنات کے فضائل پر کہ فضائل علی پڑھے اور صحابہ کرام نے فضائل علی سنے. پتہ چلا مجمع جمع کے فضائل علی کو پڑھنا سنت رسول ہے اور مجمع جمع ہو کر فضائل علی کو سننا سنت صحابہ ہے. اگر کوئی مجلس کا انکار کرے تو وہ سنت رسول کا بھی انکار کر رہا ہے اور سنت صحابہ کرام کا بھی انکار کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے ایسے ہی. اور اس کے بعد پھر حضور نے خاص بیعت کا اہتمام فرمایا. دیکھیے بس میں آخری جملہ عرض کرتا ہوں, جا رہا ہوں میں مزل مصائب پر. آپ کی ماشاءاللہ کیا سماعتیں, اور جب ایسی سماعتیں ہوتی ہیں تو پھر جی چاہتا ہے کہ جو کچھ اس وقت ذہن میں آ رہا ہے وہ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں مولا علی علیہ السلام کی بیعت کی گئی غدیر میں باقاعدہ حضور کے سامنے تو سبھی نے کی, اور علی کی بیعت میں اور بقیہ حاکمان وقت بقیہ خلفاء کی بیعت میں فرق کیا ہے؟ باقیوں کی بھی بیعت کی گئی, جب اپنے اپنے زمانے میں جو خلیفہ وقت بنے ان کی بھی بیعت کی گئی, لیکن مولا علی علیہ السلام کی جو بیعت کی, دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں آپ کو فرق بتلا دیتا ہوں. دیکھیں فرق یہ ہے دونوں بیعتوں میں. نبی مکرم سے بات شروع کرتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ مکے میں تھے نا, مکے میں بھی نبی تھے, مدینے میں تشریف لائے وہاں پر بھی نبی تھے. اچھا مدینے میں ابھی تک تقریباً کافی سارے افراد غیر مسلم یا یہودی تھے, حضور کے ہاتھ پر بیعت کی, مسلمان ہو گئے. اور ہمیں یہ حدیث بھی بتلائی جاتی ہے کہ بہترین افراد وہ جماعت ہے جنہوں نے, رسول اللہ نے فرمایا وہاں جو حدیث ہے وہ یہ کہ میری زیارت کی اور اسلام قبول کر لیا, وہ سب سے بہترین افراد تھے. تو کافر تھے وہ, اتنا بلند مقام حاصل ہو گیا کہ صحابی ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ صحابیت کا درجہ ملا کہتے ہیں. یہ کس کا نتیجہ تھا؟ یہ رسول اللہ کی بیعت کا نتیجہ تھا نا. انہوں نے رسول اللہ کی بیعت کی اب جا کر وہ اس مقام تک پہنچ گئے. اچھا اس میں تو کوئی کنٹروورشل بات نہیں ہے. آ جائیے بعد میں حضور کے بعد جو خلفاء آتے رہے, اب ان کی جو بیعت ہو رہی تھی, تو جب بیعت ہو رہی تھی تو بیعت کرنے والا تو وہی عام انسان رہتا تھا, مگر جس کی بیعت کی گئی وہ خلیفۃ المسلمین بن جاتے تھے. کاش میری بات پہنچ سکے. جی صحیح ہے, جس کی بیعت کی گئی وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے. بیعت کرنے والا وہی رہا, جی جس کی بیعت کی گئی وہ خلیفۃ المسلمین بنے. کیا رسول کہنے, اللہ کی جب بیعت کی گئی ارے سبحان اللہ. رسول اللہ تو پہلے ہی سے رحمت للعالمین ہے, رسول اللہ تو اول العابدین ہے, رسول اللہ تو پہلے ہی سے کائنات کے رسول ہیں, افضل کائنات ہے, اشرف کائنات ہے. کسی کی بیعت کرنے سے ان کا رتبہ نہیں بڑھ رہا تھا, بیعت کرنے والے کو یہ شرف حاصل ہو رہا تھا کہ وہ صحابی رسول بن گیا. کیا کہنے, اتنا کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مولا علی علیہ السلام پہلے ہی سے امیر المومنین ہے, امام المتقین ہے, یعصب الدین ہے, ابو الیتامى والمساکین ہے. ان کی بیعت کر لینے سے مولا علی کے رتبے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کیا کہنے, کیا کہنے. بے شک بیعت کر رہا ہے وہ منافق نہیں رہتا, وہ مومن ہو جاتا اگر بیعت پر باقی رہے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. خلفاء کی بیعت کی گئی, اس میں بیعت کرنے والے کے رتبے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. جس کی بیعت کی جا رہی تھی وہ ان بیعتوں سے خلیفۃ المسلمین بن گئے. کیا کہنے. سبحان اللہ. یہ حساس پر پہنچ گیا نا, اب تک بات پہنچ گئی انشاءاللہ اب تک. اب میں اگر سمیٹ دو اس بات کو, تو جہاں بیعت کرنے سے بیعت کرنے والے کا رتبہ بڑھ جائے, کیوں؟ اس لیے کہ جس کی بیعت کی جا رہی ہے اسے تو اللہ نے پہلے ہی سے وہ رتبہ مقام عطا کیا گیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اسے نہ مانے تب بھی اس کے بعد وہ عہدہ باقی ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جی جی. بیعت کرنے سے بیعت کرنے والے کو فائدہ ہو جائے, وہ نبوت ہوتی ہے, امامت ہوتی ہے اور ولایت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. کیا کہنے, کیا کہنے. بیعت کرنے سے بیعت کرنے والے کو ایک مقام حاصل ہو, وہ نبوت ہے, امامت ہے, ولایت ہے. جہاں بیعت کرنے والے تو پہلے جیسے ہی رہے, اس کی بیعت کی جا رہی تھی ان بیعتوں سے وہ کوئی فائدہ حاصل کر لے تو وہ خلافت ہوتی ہے اور خلافت ہوتی ہے.
صدیق اکبر و فاروق اعظم امیر کائنات علی علیہ السلام بلند ترین صلوات. جن کی بیعت کرنے سے بیعت کرنے والے صحابی بن جائیں یا بیعت کرنے والا مومن بن جائے وہ نبوت ہے اور امامت ہے. بے شک. جن کی بیعت کرنے سے بیعت کرنے والا تو اسی لیول پر رہے. جس کی بیعت کی جا رہی ہے وہ ان بیعتوں کا فائدہ اٹھا کے خلیفۃ المسلمین بن جائیں, وہ خلافت اور سیاست ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں میرا ایک سوال ہے, اور یہ بھی بڑا حساس سوال ہے, بس اس سوال کا آپ نے خود ہی جواب دینا ہے, مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں. مجھے بتلائیے گا کہ کیا فرق ہے ایک ایسے شخص میں کہ جو اپنے ہاتھوں سے ہی ایک بت تراشے اور اس کے سامنے سجدہ کرنے لگے, یا ایسے شخص میں کہ جو اپنے ہاتھوں ہی سے کسی کو خلیفہ بنا لے اور کہے کہ اب ان کی اطاعت ہم پر واجب ہو گئی ہے. کیا فرق ہے؟ فکری ہے کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ. جی وہ بت پرستی میں یہی دلیل آپ دیتے ہیں نا کہ بھئی جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ بت پرستی میں آپ یہی دلیل دیتے ہیں نا کہ جسے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تم اس کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ بس ہمارا سوال یہی ہے, جسے آپ سب نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے مجھ پر اس کی اطاعت کیسے واجب ہو جائے گی؟ لہذا احادیث کا مفہوم ہے کہ خلیفہ باطل کی اطاعت بت پرستی کی طرح ہے. اللہ بے شک بے شک بے شک. وہ مٹی کا بت تراش دیا تھا, یہ ایک انسان ہے کہ جسے آپ نے بت بنا لیا اس لیے کہ خود سے بنایا. تو جو خود سے بنایا ہے اسی کی اطاعت بھی واجب ہو گئی آپ پر, یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. جیے اف. دیکھیں بیعت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا اختیار اسے دے دیا, خود ہی بنایا اور پھر خود ہی یہ کہہ دیا کہ یہ ہمارے حاکم ہے, بیعت کر لی. دینی حاکم کی بات کر رہا ہوں, دنیاوی حاکم کے معاملہ الگ ہے. دنیاوی حاکم میں اس کا تعلق دین سے نہیں ہوتا, اس کا تعلق دنیا کے نظام سے ہوتا ہے. اس میں آپ جو کرتے رہے اس کا تعلق ہی نہیں دین سے. میں تو دین کی بات کر رہا ہوں, میں تو دین کی باتیں کر رہا ہوں کہ دینی طور پر کسی شخص کو آپ نے خود بنایا اور جب خود آپ نے بنایا پھر مجھ سے بھی کہا کہ اس کی اطاعت کرو. کیوں؟ کیا سوال قائم کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج کے زمانے میں اس کی مثال دے دوں, آسٹریلیا سے میں گفتگو کر رہا ہوں, یہاں پر الیکشن ہوتے ہیں, یہاں پر فرض کیجئے کہ عوام کے ووٹوں سے کوئی صاحب آ جاتے ہیں پرائم منسٹر, یہاں کے لوگوں نے اسے سلیکٹ کیا نا, تو یورپ والے پر کیوں ضروری ہے کہ وہ اسے پرائم منسٹر مانے؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں. جن ہستیوں کا آپ نے 1400 سال پہلے اپنے ووٹوں سے بنایا تھا, آج مجھ پر کیوں واجب ہے کہ میں انہیں مانوں؟ کیا کہنے, سلامتی ہو سلامتی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے بنایا ہوتا تو مجھ پر واجب ہوتا, جب اللہ نے نہیں بنایا تھا آپ نے بنایا تھا, تو 1400 سال پہلے جو آپ نے بنایا تھا اس کا میرے سے کیا تعلق بنا؟ واہ 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 مدلل گفتگو. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اپنی زندگی کا اختیار انہیں کیوں دوں؟ بیعت کا مطلب ہے زندگی کا اختیار دینا. میں تو زندگی کا اختیار اسے دوں گا جسے اللہ نے بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے. لہٰذا جس نے مولا علی السلام کی بیعت کی اس نے اپنی زندگی کا اختیار اپنے آپ سے زیادہ علی کا اختیار قبول کیا اپنی زندگی. بے شک ایسا ہی ہے. اور اپنے آپ سے زیادہ کی بھی میں اصلاح کر لوں, فقط علی کا اختیار قبول کیا اپنی زندگی پر, اپنا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہ یعنی ہماری ہر وہ شے کہ جو چاہے ہمارا وہ جسم ہو یا ہر وہ شے کہ جو ہم سے منسوب ہے اس پر پھر ہمارا اختیار ختم ہو گیا. مثلا مثال کے طور پر کیا بھائی چھوٹی سی بات ہے, موبائل ہے نا, اب میں مولا علی کی ولایت کے ماننے والوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ موبائل اس قابل ہے کہ مولا علی علیہ السلام یا ان کے فرزند حضرت حجت جب تشریف لائے تو میں ان کے ہاتھ میں یہ دے سکوں؟
اور کہوں کہ مولا میں نے اسے ایسے ہی یوز کیا ہے جیسے آپ کا اختیار ہے، جیسے آپ نے چاہا ہے۔ اگر میں کہہ سکتا ہوں یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی اشیاء پر، اپنی بلونگنگز پر اپنا اختیار نہیں مانا، میں نے علی اور آل علی کا اختیار مانا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اور اگر میں نہیں دے سکتا، اگر میں نہیں دے سکتا، شاید ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں کہ جو مولا کے ہاتھ میں کیا، اپنے باپ کے ہاتھ میں موبائل نہ دے سکیں اپنا۔ اب یہ ایک خیر، اس میں ہدایت کا پہلو بھی آ گیا۔ اب آپ نے اور میں نے خود دیکھنا اپنے آپ کو ہم کہاں کھڑے ہوئے اس وقت، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ ولایت علی اتنی زیادہ اہم ہے۔ دیکھیے ویسے شریعت کے جتنے احکام ہوتے ہیں نا، وہ تمام منسوخ ہو جاتے ہیں جب ان احکام کا تصادم ہو جائے زندگی کے ساتھ۔ غور کیجیے، زندگی واجب، نماز واجب ہے، مگر زندگی سے جب تصادم ہو جائے تو اختصار سے لے کر توڑ دینے تک کی اجازت ہے نماز، ہے نا، کہ نہیں اپنی زندگی کو نہیں ڈالو خطرے میں۔ روزہ، حج، سب کی یہی صورت ہے، شریعت منسوخ ہو جاتی ہے۔ جان کو بچاؤ، شریعت کے جتنے حکم ہیں وہ آپ کی زندگی سے بلند ہے۔ اس وقت حج منسوخ ہو گیا نا، حج پہ نہیں گئے لوگ، جن پر واجب بھی تھا، صاحب استطاعت بھی تھے، نہیں گئے، تو کیا انہوں نے کوئی گناہ کیا؟ کوئی گناہ نہیں کیا، اس لیے کہ شریعت نے کہا جان کو بچانا آپ پر پہلے واجب ہے، ٹھیک ہے۔ تو شریعت کے جتنے حکم ہیں اس سے آپ کی زندگی کو بلند رکھا اللہ نے، سوائے ولایت علی بن ابی طالب کے۔ کی ولایت وہ ہے کہ جو آپ کی زندگی سے بھی بلند ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تقیہ کی ضرور اجازت ہے کہ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو کا تقیہ کر لو، لیکن تم اس ولایت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ جیسے نماز کو توڑ سکتے ہو، اس ولایت کو تم چھوڑ نہیں سکتے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، میزان۔ جی، اگر ولایت کا عقیدہ تمہاری زندگی سے ٹکرا جائے تو پھر ولایت مقدم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بھی شہادت کا فلسفہ سامنے آتا ہے، شہادت کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے سے کسی بلندتر شے پر قربان ہو رہا ہوں۔ وہ بلندتر شے ہے کیا؟ ولایت اور ہے کیا؟ بات ہو گئی؟ جزاک اللہ، بس جزاک اب یہ بحث بھی ختم ہو جانی چاہیے کہ نماز افضل ہے یا حسین۔ یہ بحث بھی، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے نماز نماز ہے اور عبادت عبادت ہے۔ نماز توڑ دینے کی اجازت ہے آپ کو جب آپ کی زندگی خطرے میں ہو۔ جب آپ کا عقیدہ حسین خطرے میں ہے اور عقیدے اور زندگی میں آپس میں تصادم ہے تو وہاں اس عقیدہ حسین کو چھوڑنے کی اجازت نہیں، پھر زندگی قربان کرو۔ ہائے 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 ہائے، اف اف، کیا کہنے، جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ کیا کہنے۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہمیں کربلا والوں نے سکھلایا، بے شک بے شک، کربلا والوں نے سکھلایا کہ یہاں کوئی فروع دین کی بات نہیں ہو رہی کہ جس پر وہ اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ نا نماز کی خاطر حسین نے جان قربان کی نا، حسین نے نماز، حسین نماز ہے حسین کی وجہ سے، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ، لیکن حسین نے جو جان قربان کی ہے وہ یہ کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ نبوت اپنی تحریف شدہ شکل کے بغیر باقی رہے، قیامت تک ملے، اس لیے حسین نے اپنی جان قربان کی ہے۔ اور اس جان کو قربان کرنے میں جب توحید اور نبوت کو بغیر تحریف شدہ شکل میں ہمیں باقی رکھنا، زندہ رکھنا ضروری ہے، اس کے لیے عقیدہ ولایت کو زندہ رکھنا ضروری تھا۔ اس لیے کہ جو ولایت سے متمسک ہوگا وہ عقیدہ توحید اور رسالت سے متمسک ہوگا۔ بس یہ بات کا خلاصہ ہو گیا عزیزان گرامی۔ اور اس میں بھی، یہ بھی کبھی اور اس کی تفصیل سناؤں گا، اس میں بھی ہمیں دو حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ امام حسین علیہ السلام عقیدہ توحید کی بقا کے لیے قربان ہو رہے ہیں، لیکن بقیہ جتنے اصحاب حسین ہیں وہ محبت حسین پر قربان ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، عظیم نکتہ ہے، کیا کہ جی، یہ ان کی وہ رجز اور وہ گفتگو جو مقاتل میں کی ہے، مقتل میں صحابہ امام حسین السلام نے، اس سے بہت واضح کہ جو قربان ہو رہے ہیں یہ امام حسین کی محبت پر قربان ہو رہے ہیں، اور حسین عقیدہ توحید اور عقیدہ ولایت پر قربان ہو رہے ہیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبلہ کیا کہنے، کیا عرفان ہے، کیا عرفان ہے۔ عاشور کے دن جو سب سے نازک وقت ہے، بس میں آ گیا منزل مصائب پر، بلکہ تقریباً مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا بات کرتے ہوئے، میں چند لمحوں کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں
چھوٹی بیوی کی شہادت کی مناسبت سے مجلس عزا ہے، اور عاشور کے دن جو سب سے زیادہ نازک وقت تھا، مجھے وہاں سے شروع کرنے دیجیے اور پھر میں آتا ہوں بیوی کے مصائب تک، وہ وقت عصر ہے۔ کون سا عصر کا وقت؟ جب حسین چھوٹی قبر میں اصغر کو صلح آئے تھے، سب سے وہ حساس وقت ہے۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، کوئی غم عطا نہ فرمائے سوائے امام حسین۔ خیموں میں آ کر میرے مولا نے کہا یا زینب و یا ام کلثوم یا سکینہ علیک منی السلام فہذا آخر الاجتماع، میرا یہ ہماری آخری ملاقات مولا نے کہا بس تمہارے مصائب کا وقت قریب ہے، آخری ملاقات۔ اللہ دیکھیں بی بی سکینہ کا ذکر ہے نا، تو بی بی سکینہ کا ذکر شہادت سے نہیں، بی بی کب سے مظلوم آئے؟ جب خیمے میں رخصت کو شہ بحر و بر آئے۔ اللہ جب خیمے میں رخصت کو شہ بحر و بر آئے، چلائی سکینہ میرے بے کس پہ در آئے۔ وہاں سے سکینہ اپنے باب کو یاد کر رہی، چلائی سکینہ میرے بے کس پہ در آئے، حضرت کو جو ناموں سے پیمبر نظر آئے، رو کر کہا ہم قبر میں اصغر کو دھر آئے۔ اللہ رخصت حسین کے مصائب بہت سخت ہیں۔ ان کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے علامہ مجلسی کو پیغام بھجوایا تھا کہ اے مصائب پڑھنے والے، تو کچھ اور پڑھا کر یا نہ پڑھا کر، لیکن میرے حسین کی رخصت ضرور پڑھا کر۔ ہم جیسا گناہگار ذریع امام حسین کو دیکھتا ہے تو وہاں سے آخری دن ودا نہیں ہو پاتا ہم سے۔ اللہ آپ کی سدائے بلند ہے۔ ہاں جبکہ زائر نے حسین کو نہیں دیکھا ہوتا، حسین کی زری کو دیکھا ہوتا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کو کوئی دیکھ لے شوق دیدار میں تو اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ وہ فقط زری کو دیکھتا ہے، اس سے ودا نہیں ہو پاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد مجھے زیارت نصیب نہ ہو۔ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے حسین کی زری کو بار بار۔ اب سوچو جب سکینہ نے اپنے بابا سے ودا کیا تو کیسے ودا کیا، خود حسین سے جب ودا کیا تو کیسے ودا کیا۔ اے زائرین ابا عبداللہ الحسین، جب ہم اور آپ سے زری سے ودا نہیں ہوتا، 4 سال کی بچی نے اپنے بابا سے کیسے ودا کیا، ذرا سوچئے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ اور اس وقت مولا نے فرمایا کہ اخیہ، اے میری بہن زینب، ائتنی بثوب انیق، کوئی پھٹا پرانا لباس ہو تو وہ لا دو جس کی طرف کسی کی رغبت نہ ہونے پائے۔ میں اسے اس لباس کو اپنی اماں کے سلے ہوئے لباس کے نیچے پہن لوں تاکہ میری شہادت کے بعد کوئی اسے میرے بدن سے نہ اتار دے۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے۔ اللہ اللہ اکبر۔ برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں۔ حسین رخصت ہوتے تھے، شبیر کے پہلو سے نہ ہٹتی تھی سکینہ، بڑھتے تھے تو دامن سے لپٹتی تھی سکینہ۔ بار 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 شہزادی سکینہ اپنے بابا کے پہلو سے لپٹ جاتی تھی۔ عزیزوں، کسی خاص مذہب کو چھوڑ دیجئے، انسانیت کا دستور ہے کہ یتیم کے ساتھ شفقت کی جاتی ہے، لیکن اللہ جانے یہ حسین کی یتیمہ کا مقدر تھا کہ اتنے تماچے مارے گئے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں ایک مجلس میں پوری روایت پڑھ چکا ہوں، اسے دہراؤں گا نہیں، لیکن یہ جملہ میں ضرور کہوں گا، بڑا درد آمیز جملہ ہے، خود بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا بیان ہے۔ کہتی ہیں پھوپھی اماں جب وہ مقتل سے واپس لوٹی تھی نا، جب شمر تماچے مار رہا تھا، جب مقتل میں اپنے بابا کے لاشے پہ گئی تھی، اور جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ واپس لے کر آ رہی تھی، تو یہ بچی کہتی ہے اپنی پھوپھی سے کہ پھوپھی اماں میرے کانوں میں سوراخ ہو گیا پھوپھی اماں۔ اللہ
سوراخ ہو گیا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جانے کسی لعین نے کس بے دردی کے ساتھ تالیاں چھینی سکینہ کی، سکینہ کے کانوں میں سوراخ۔ بہت عزیزوں آپ رو چکے، مجلس آہستہ آہستہ اختتام تک لے جا رہا ہوں۔ خدا کو غم عطا نہ فرمائے سوائے غم امام حسین کے۔ بس شام غریبہ سے اس بچی کے ایسے مصائب شروع ہوئے کہ پھر کبھی کوئی تماچا مارتا تھا، کبھی کوئی جھڑکی دیتا تھا، اللہ جانے کتنے مصائب آئے کہ یہ بچی بار بار کہتی تھی کہ چچا پانی نہیں چاہیے، چچا آپ واپس پلٹ آئیے، سکینہ کو اب پانی نہیں چاہیے، اب آپ واپس پلٹ آئیے۔ اور اس بچی کو راہ کوفہ اور شام میں اونٹوں سے دھکے دے کر زمین پر گرا دیا جاتا تھا، لہذا سکینہ کا پورا جسم گر گر کر زخمی ہو چکا تھا۔ عزیزوں دربار شام کی میں نے خود روایت پڑھی ہے کہ یزید ملعون نے جب دیکھا نا کہ یہ پورا قافلہ بیویوں کا آیا ہے تو وہ ایک ایک سے سوال کرتا جاتا تھا، اللہ کہتا تھا من ہاذہی، یہ کون بی بی ہے، من ہاذہی۔ آل محمد کی بیویوں کے نام دربار یزید میں ایسے لیے جا رہے تھے، کہتا من ہاذہی من ہاذہی من ہاذہی، یہ کون بی بی، یہ کون بی بی، یہ کون بی بی۔ اس کے بعد ایک بیوی کو دیکھ کر کہتا ہے کہ جیسے دوسری بیویوں نے اپنے حلقے میں لیا ہوا تھا، عزیزوں میں ترجمہ کیسے کروں گا پتہ نہیں، یہ کہتا ہے من ہاذہ المتکبرہ، یہ کون ہے مغرور بیوی یہاں پر، یہ کون ہے یہاں پر۔ کسی میں جرأت نہ تھی کہ جواب دے سکے۔ میری مقدرہ بیوی مخدومہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں زینب بنت علی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹی بچی پر نگاہ گئی، کہا یہ کون سی بچی ہے، اور روایت میں یہ ہے کہا اس بچی کو لے آؤ اور دربار میں سب سے الگ کھڑا کر دو۔ میں کہتا ہوں فقط یہی مصیبت ایک چھوٹی بچی کے لیے ایسے حالت میں اسے ساری بیویوں سے الگ کھڑا کر دیا جائے۔ یزید کہتا تھا اسے الگ سے کھڑا کر دو ایک طرف، اور سکینہ کو درمیان میں الگ سے کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد یزید تمسخر اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے سنا تیرا باپ امام تھا، کہا میرا باپ امام وقت تھا۔ بچی نے جلال کے عالم میں کہا کہ اچھا اگر تیرا باپ امام تھا تو میں تب مانوں کہ تیرے باپ کا کٹا سر تیری گود میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ سکینہ نے اپنے دامن کو پھیلا کر، اپنے جلے ہوئے دامن کو، اپنے پھٹے ہوئے کرتے کو پھیلا کر کہا بابا ظالم ہماری محبت کا امتحان لے رہے حسین کا کٹا سر فضا میں بلند ہوا، وہی کٹا سر کے جو تلاوت قرآن کیا کرتا تھا بچی کی گود میں پہنچا تو بچی کا وہاں ایک مرثیہ مقاتل میں موجود ہے۔ میری چھوٹی بیوی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں من الذی قطع وریدک، بابا آپ کی گردن کی رگوں کو کس نے کاٹ دیا، بابا بابا آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کر دیا بابا۔ اس کے بعد بچی رک کر کہتی ہے بابا میرے چہرے پر تماچوں کے نشان دیکھو، میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو۔ یہ بچی زندان میں بھیج دی گئی اور بابا بابا کہتی ہوئی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ جانتے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مجلس ہے، البتہ خود شہادت کا جو منظر ہے وہ آپ سن چکے ہیں میں ایک جملے میں، لیکن مجھے اس سے ایک اور منزل پر آگے جانا ہے کہ بی بی شہادت کے بعد بھی کتنی مظلومہ تھی۔ ذرا سنیے گا کہ ایک وقت آیا کہ جب حسین کا کٹا سر پہنچا نا بی بی سکینہ کی گود میں، زندان شام میں بچی نے جھک کر باپ کے بوسے لیے۔ علماء کہتے ہیں آج منظر بدل گیا، ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج سکینہ نے جھک کر حسین کا بوسہ لیا، اور ہائے بابا کہتے ہوئے سکینہ کی آواز تھمنے لگی۔ ارے وہ سکینہ کے جو آوازیں بلند گریا کرتی تھی آج تھم کیوں رہی ہے آواز؟ آپ آگے بڑھے سنبھال کر کہتے وہ بھی اماں انا للہ تو انا الیہ راجعون، میری سکینہ مجھے چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ ایک منزل وہ آئی، ایک منزل وہ حتیٰ یہ کہ یزید ملعون پر بیوی کی شہادت کا بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اس ملعون نے خبر ہی نہیں لی تھی زندان میں، یہاں تک کہ جو شام کی عورتیں تھیں نا جب انہیں آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ ایک بچی حسین کی مار دی گئی ہے تو وہ کہتی تھی اپنے مردوں سے کہ ارے تمہیں غیرت اور شرم و حیا نہیں ہے، تم نے ہم سے کہا تھا کہ یہ خارجی ہیں، یہ تو رسول کی نواسی تھی، اب حسین کے بچے زندان میں مرتے جا رہے ہیں، تمہیں غیرت نہیں ہے۔ تو شام والے آئے تھے یزید کے پاس اور آ کر کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ
کہ زندان میں کوئی بچی مر گئی ہے تو جانتے ہو یزید نے کہا ماتت بنتم من بنات الحسین، حسین کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی زندان شام میں مر گئی۔ اب اس کا نام کیا تھا؟ کسی نے کہا عاتقہ تھا، کسی نے کہا رقیہ تھا، کسی نے کہا فاطمہ، کسی نے کہا سکینہ۔ کا نام چھوڑو، یہ بتلاؤ یہ وہی بچی ہے نا جب تیرے دربار میں پہنچی تھی تو اس نے دامن پھیلا کر دربار میں باپ کا کٹا سر مانگا تھا۔ اللہ نے سکینہ کی کہتے جاتے تھے یہ وہی بچی ہے جو اتنی مظلومہ تھی، جو باپ کے کٹے سر کو گود میں لے کر روتی رہتی تھی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے بی بی، آپ نے اپنی دادی کی سنت بھی نبھا لی، جیسے آپ کی دادی کو غسل میت دیتے ہوئے غسال علی ابن ابی طالب ضبط نہ کر سکے تھے، ویسے ہی سکینہ کو غسل دیتے ہوئے غسالہ ضبط نہ کر سکی، فریاد کرتے ہوئے باہر آئی۔ بی بی زینب سے پوچھا کیا اس بچی کو کوئی بیماری تھی؟ اس کا پورا جسم اس کی نشان ہے، اس کا خون کا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں ہوتا۔ بی بی زینب نے کہا نہیں میری بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، اسے اتنے تماچے مارے گئے، اتنی مرتبہ اونٹ سے بچی گری، پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ نام سکینہ پر ماتم حسین، ماتم شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا، او کہ رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا، کہہ کے یہ دوڑی سکینہ ٹھہر جاؤ ذرا، اور سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے،
वहम आते हैं मेरे दिल में, ना जाने क्या क्या। और क्या कह रही हैं जितनी भी बेटियों वाले, महसूस कीजिएगा इस बात को कि अगर आपकी बेटी आपसे ये बात कहे तो आपको कैसा महसूस होगा कि बाबा सीने से, बाबा सीने से सकीना को लगाते जाओ, अब कहाँ होगी मुलाकात बताते जाओ। और क्या वास्ता दिया है जरा सुनिएगा कि तुमको अकबर की कसम बहने का सदका एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। गोशवारे मैं खुद उतारती हूँ, तुम तमाचे मुझे लगाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। मार डाला है मेरे बाबा को, उनके लाशे को मैं संभालूंगी, अपने नन्हे से जख्मी हाथों से तीर उनके सभी निकालूंगी। छोड़ जाओ यही सकीना को, तुम असीरा मुझे बनाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। मैं बहन हूँ सगीर असगर की, मुझको छोटी बतूल कहते हैं। मेरे कानों से खून जारी है, एक आंसू भी मेरे बहते हैं। 3 दिन से बहुत प्यासी हूँ, थोड़ा पानी मुझे पिलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, तो परदेस में रुलाओ ना। मुझको सजाद ढूंढते होंगे, मेरी फुफियाँ तड़प रही होंगी, बैठ कर खाक पर वो खैमों की चुपके चुपके सिसक रही होंगी। मैंने अपनों के पास जाना है, लिल्ला उनसे मुझे मिलाओ ना। अपने बाबा की लाडली हूँ मैं, मुझको परदेस में रुलाओ ना। रहम शेरे
खुदा की पोती पर रहम शेरे खुदा की पोती पर तुमको शिमरे लड़ी नहीं आता भूख है प्यास है नकाहत है मुझसे पैदल चला नहीं जाता सांस लेने दो थोड़ी देर जरा ताजिया में मुझे लगाओ ना अपने बाबा लाडली हूँ मैं मुझको परदेस में रुलाओ ना मेरे गाजी चादर होते मेरे गाजी चादर होते तो मुझे इस तरह सताता ना मुझको बालों से यूं पकड़ता ना खून कानों से यूं बहाता ना बेरहम छोड़ मेरे बालों को एक यतीमा पे जुल्म ढाओ ना अपने बाबा की लाडली हूँ मैं मुझको परदेस में रुलाओ ना या हुसैन तुम्हें बिस्मिल्लाह या हुसैन